بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے تاکہ میری امت کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، جن میں سے ایک انداز مزید سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد الیہ السلام، کہ کوئی بھی مسلمان جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے میری طرف میری روح لٹا دی ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر حضور علیہ السلام چونکہ اپنے سلام کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کوئی بندہ مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کو حضور علیہ السلام کی طرف سے سلام کی تمنا اور آرزو نہ ہو۔ تو جو بندہ درود شریف پڑھے گا، کثرت سے سلام بھیجے گا، تو حضور علیہ السلام کی طرف سے اسی کثرت کے ساتھ جواب بھی آئے گا۔ تو اس حدیث کا میں نے ترجمہ کیا ہے الا رد اللہ علیہ روحی کا، کہ اللہ رب العزت نے میری طرف روح لٹا دی ہوئی ہے، لہذا میں ہر سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مسلم مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح لٹا دیتا ہے۔ یہ معنی میرے خیال میں زیادہ مناسب نہیں ہے۔ یہی معنی کہ حضور علیہ السلام ایک خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے چونکہ میری روح لٹا دی ہوئی ہے، اس وجہ سے جب بھی کوئی سلام بھیجے گا تو میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ جو ترجمہ کیا ہے، اس ترجمہ کے لیے بیہقی کی حیات الانبیاء فی قبورہم میں موجود الفاظ بھی ممد و معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ وہاں پر لفظ یہ ہیں: الا وقد رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، اور امام بیہقی علیہ الرحمہ خود رد روح کا مفہوم بیان کرتے ہیں، جس سے علامہ ابن حجر حیتمی نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: انہا ردت الیہ عقیب دفنہ لاجل سلام من یسلم علیہ واستمرت فی جسدہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم، لا انہا تعاد لرد السلام ثم تنزع ثم تعاد لرد السلام۔ فرماتے ہیں کہ جو آپ پر سلام بھیجے، اس کے سلام کے جواب کے لیے روح مبارک آپ کی تدفین کے بعد لوٹا دی گئی ہے، اور روح مبارک آپ کے جسد شریف میں اس وقت سے مستمر ہے، جدا نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سلام کے جواب کے لیے روح مبارک لوٹا دی جاتی ہے، پھر کھینچ لی جاتی ہے، اور پھر جب کوئی بندہ مومن سلام بھیجتا ہے تو پھر لوٹا دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے مختلف احادیث میں مختلف انداز سے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کثرت سے کس انداز میں ترغیب دے رہے ہیں۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ اکثار کی کم از کم مقدار کیا ہے، یعنی روزانہ کتنا درود شریف بندہ پڑھے کہ اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے۔ کم از کم کتنا ہو، زیادہ تو پھر اس کی کوئی حد نہیں، جتنا بھی کثرت سے پڑھے گا وہ تو شمار ہو جائے گا، لیکن کم از کم کتنا ہو کہ بندہ کثرت سے پڑھنے والوں میں آ جائے۔ تو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ العزیز افضل الصلوات علی سید السادات میں فرماتے ہیں: وقال الامام الشعرانی فی کشف الغمہ، قال بعض العلماء رضی اللہ عنہم: واقل الاکثار من الصلاة علیہ 700 مرۃ کل یوم و700 مرۃ کل لیلۃ، وقال غیرہ اقل الاکثار 350 کل یوم و350 کل لیلۃ۔ امام شعرانی کشف الغمہ میں فرمایا ہے کہ بعض علماء رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا سب سے کم اکثار، یعنی کم از کم وہ مقدار جس سے بندہ کثرت والوں میں آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دن میں 700 مرتبہ اور رات کو 700 مرتبہ پڑھنا۔ اور بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اکثار کی کم از کم حد یہ ہے کہ ہر دن
350 مرتبہ اور ہر رات کو 350 مرتبہ پڑھا جائے۔ یہ روزانہ اتنا پڑھا جائے تو بندہ کثرت سے پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ اس کی حضور علیہ السلام بار بار ترغیب دے رہے ہیں اور حسرہ سے فرما رہے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کل قیامت کے دن میرے قریب وہی ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت کثرت سے پڑھنے والوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔